آپ نے یہ بتایا کہ جو موقف دیا کہ افضلیت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے، اس میں حضرت یہ بتا دیں کہ قرآن نے معیار کیا قائم کی، کیونکہ ہمارے ہاں جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کلی فضیلت ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، تو وہ ایک معیار وہ دکھاتے ہیں، وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ معیار یہ ہے کہ تقوی ہے۔ قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ متقی جو ہوگا وہ معزز ہوگا۔ تو لہٰذا حضرت ابوبکر قرآن مجید کی جو نص ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا اور خشیت رکھی، وہی وہ شخص ہے کہ جو متقی ہے۔ تو اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ متقی ہیں، تو لہٰذا وہ زیادہ افضل ہیں۔ آپ بتائیں کہ قرآن مجید نے معیار کیا قائم کیا افضلیت کا، جس پر آپ یہ سب جو فضائل، یہ تو فضائل ہی ہیں نا حضرت علی کے جو آپ نے بیان کیے؟ جی مفتی صاحب، یہ کسی کا متقی ہونا، صاحب تقوی ہونا، یہ بھی تو فضل ہی ہے۔ یعنی جو تقوی ہے کسی بندے کے پاس، یہ فضل نہیں؟ فضل ہے۔ تقوی بھی فضل ہے، علم بھی فضل ہے، جہاد بھی فضل ہے، یہ سارا فضل ہی ہے۔ تقوی بھی فضل ہے، اور بات بڑی خاص ہے، قرآن مجید فرقان حمید جو ہے نا، جب وہ یہ کہیں گے، حضرت معذرت سے آپ سے روک رہا ہوں آپ کو، وہ یہ کہتے ہیں یہ سب تو یاسین قادری کا یا آپ لوگوں کا فہم ہے، علماء کا ہے، ہم تو آپ کے سامنے قرآن پیش کر رہے ہیں۔ قرآن کہاں پیش کرتے؟ میں تو چیلنج بار بار کر رہا ہوں، آؤ سامنے کوئی، میں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے پھر کہہ رہا ہوں، کوئی ایبسلیوٹلی چیلنج ہے، کوئی زید بکر جس کا جی چاہے، لیکن میرا یہ 14 شرائط کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، نیٹ کے اوپر میں نے دی ہوئی ہیں، بعض فقط قرآن سے کرنی ہے، قرآن سے بس، بابے شابے نہیں۔ قرآن کی آیت پڑھیں گے، اس کے نیچے 1000 بھی کوئی حدیث پڑھ لے، اس کو اجازت ہے۔ اچھا، آپ اقوال علماء سے استدلال نہیں؟ نہ، فقط قرآن کے نیچے اس کی تائید میں لے آئیں، قرآن کے تضاد میں نہیں چلے گا کسی کا۔ دیکھیں، ہم بزرگوں کا میں ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، حیا کرتا ہوں، لیکن قرآن کے مقابلے میں اس کے کسی قول کو حجت نہیں مانتا۔ تقوی کی بات سن لیں ذرا، قرآن مجید فرقان حمید میں جو مدار افضلیت بیان ہوئے ہیں، قرآن کہتا ہے بھائی یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ڈیمانڈز ہیں، ریکوائرمنٹ ہیں افضل ہونے کی، بلکہ میں حدیث کی طرف بھی آؤں گا۔ تو ایک حکم ہوتا ہے قرآن کا بالعموم، عمومی حکم، جی، پوری امت کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض کریں قرآن کہتا ہے کہ جو علم ہے یہ افضلیت کا مدار ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ حضور کے بعد سب سے بڑا عالم کون ہے؟ وہ کوئی بھی ہو تو پتہ چلا وہ افضل بن جائے گا۔ تقوی جو آپ نے کہا، وہ جو حکم ہے، یہ جو آیت مجیدہ سورہ حجرات کی آپ نے پڑھی ہے، یہ عمومی حکم ہے، کیونکہ اس کے شروع میں یا ایھا الناس، ہاں جی وہی نا، یہ عمومی حکم ہے نا۔ اب دیکھا جائے گا کہ کیا مفتی صاحب میں کیا کروں، میں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، آقا کی حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، کہتے ہیں گستاخی ہوگی۔ میں پھر حلف دے رہا ہوں، واللہ باللہ تاللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، اگر میرے دل میں، میرے وہم میں، میرے گمان میں کسی شخصیت کی گستاخی اور بے ادبی ہو، بلکہ وہ لعنتی ہے، جہنم کا کتا ہے وہ، جو یہ سوچ کے بات کرے کہ میں فلاں کی گستاخی کر رہا ہوں، فلاں کی بے ادبی کر رہا ہوں۔ نہیں، آپ بتائیں، میں صرف حقائق بات کر رہا ہوں حوالہ جات کے ساتھ۔ یہ ہے کہ ہم حوالہ لوگوں آپ اگر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حجرات پڑھ کے دیکھ لیں، اس کی آیت مجیدہ نمبر 2 ہے اس کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہو تو اپنی آوازیں پست رکھا کرو، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہو تو آوازیں بلند نہ کیا کرو، اور نہ ٹو بی فرینک، اس طرح میرے مصطفیٰ کو بلایا کرو، پکارا کرو جیسے اب آپ ایک دوسرے کو ٹو بی فرینک بلاتے ہو۔ اگر اس طرح کر لیا تو تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ اب اس میں جو ہماری اہل سنت کی کتابیں ہیں، معتبر کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم کی، یعنی متفق علیہ حدیث ہے یہ، کہ ہر بندے کو پتہ ہے، اور اس کا شان نزول ہے، ناصر الدین البانی جیسی شخصیت جو ہے اس نے بھی کہا حدیث صحیح ہے، بلکہ اس حدیث کے اوپر کسی نے آج تک، مخالف نے بھی یہ بات نہیں کہ حدیث ضعیف ہے، کہ یہ میں بس بات کا جواب دینے لگا ہوں، بس وہ سن لے ذرا۔ وہ جو دونوں حضرات ہیں شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک امیر کی سلیکشن کے اوپر تھوڑا سا آپس میں جھگڑ پڑے، آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی، اس سے اگلی جو جڑی ہوئی آیت ہے اس میں اللہ کیا کہتا ہے؟ پہلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ خبردار نبی کی بارگاہ میں آتے ہو تو آوازیں جو ہے بلند نہیں کرنی، کر لی تو یہ ہوگا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ وہ لوگ جو نبی کی بارگاہ میں آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ تقوی کے لیے چن لیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے پتہ چلا اللہ نے تقوی کا بھی معیار بیان کر دیا، یعنی وہاں پر آپ آواز اونچی نہ کریں، ادب مصطفیٰ۔ اور اس کے اوپر میں دلیل دیتا ہوں جس کو امام حاکم، آخری پر آپ اگلا سوال کریں، امام حاکم المستدرک میں لے کے آئے یہ حدیث صحیح ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے علی علیہ السلام کے 3 خصائص مجھے بیان کیے، 3 فضائل، 3 مناقب
تین صفات ایٹریبیوٹس بیان کی. انہو سید المومنین, علی جو ہے نا ایمان والوں کا سردار ہے. و امام المتقین, متقی نہیں علی, متقین کا امام ہے. و قائد الغر المحجلین, اور نورانی چہرے والوں کا قائد, رہبر اور لیڈر ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں امام الصحابہ علی بن ابی طالب؟ جی امام الصحابہ کہہ سکتے ہیں. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ دیکھیں نا, مومنین صحابہ کو تو کہا ہی اللہ نے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں مولا کا معنی نہیں بیان کر رہا, مولا کا معنی بھی آقا ہے, آقا, مالک, مددگار. مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا معنی دوست ہے. دوست کیسے؟ وہ آقا علیہ السلام نے کنڈیشن لگا دی نا, من کنتو, جیسے آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ حضور نے تو اس کو ایبسلیوٹ نہیں بات کی, یعنی کہ ویسے کنڈیشن لگا دی ساتھ کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کے مولا ہیں, علی کو بھی اس طرح کا مولا ماننا ہوگا. اگر آقا علیہ السلام کو کوئی بندہ کہتا ہے یہ غلام ہے یا دوست ہے, اب آقا علیہ السلام کو بندہ کہہ سکتا ہے میرے دوست ہیں, جیسے آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ حضور کو ہم کہنے کے دوست ہیں, تو پھر ساتھ ہی پلٹ گیا نہیں نہیں محبت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی علیہ السلام کی جو عظمت ہے, یہ تو میں نے بات کرنی تھی مطلق کے پوائنٹ آف ویو سے, اس کی طرف تو میں گیا ہی نہیں. نہ میں نے یہ حدیث غدیر کی طرف گیا ہوں, نہ میں حدیث منزلت کی طرف گیا ہوں. یہ وہ علی علیہ السلام کی انفرادی عظمتیں ہیں. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ تقوی میں بھی سب سے بڑھ کر علی ہے, سب سے بڑھ کر کوئی ایک جہت ایسی نہیں. مفتی صاحب میں تو گالی مکا دیتی جو ان سے زیادہ ہو, کہ جو جس جہت میں کوئی علی سے بڑھ جائے. صحیح. تو یہ اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے کس حوالے سے کہ علی سب سے زیادہ تقوی میں زیادہ ہے؟ میں نے آپ کو تقوی کسے کہتے ہیں, رک جانا. میں اور سادہ کرتا ہوں, حالات نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہری مسلمان بنا پھرتا ہے. علی علیہ السلام کا سٹارٹ چیک کریں بگننگ سے لے کے آخر تک, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک ایک بندے کا تقوی چیک کر لینا. اچھا, تو یہ جو اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے, افضلیت کا نظریہ ہے, کس بنیاد کے اوپر کھڑا ہوا ہے؟ مفتی صاحب اس کو آپ اہل سنت نہ پھر کہیں, بریلوی کہیں. جب آپ اہل سنت کہتے ہیں تو میری بات سنیں نا, جب آپ اہل سنت کہہ دیتے ہیں نا تو پہلے اس لفظ پہ آنا پڑے گا. اہل سنت کس کی سنت والے؟ یعنی اہل حدیث ہو گئے حدیث والے, اہل سنت کس کی سنت والے بھائی؟ رسول کی سنت. رسول کی سنت والے. تو جو رسول کی سنت کو فالو کرے گا وہی ہے نا اہل سنت. جیسے ہم کہتے ہیں یہ جو فلاں شیعہ ہو گیا, جیسے آپ جملہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہمارے دور میں جو یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے شیعہ نے علی, یہ جو موجودہ ہیں جو فقہ کے طور پہ جس کو لیا جاتا ہے ایک مسلک کے طور پہ, وہ شیعہ نہیں, مولا علی علیہ السلام کی جماعت کا شیعہ, مولا کا شیعہ, مولا کی گروہ, مولا کا جو جماعت ہے نا, چاہنا وہ شیعہ. تو اسی طرح میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر اہل سنت جو کہتے ہو تو پھر ان کے ہاں پریورٹی تو پھر نبی کی سنت ہونی چاہیے نا. تو مجھے بات بتائیں, جتنے بھی ان کے عقائد اور نظریات ہیں, ویژن یعنی کہ سارے مجھے بتائیں کہ کہاں یہ حضور کی سنت کو فالو کر رہے ہیں. تو سارے اپنے بزرگوں کی بات کو مان رہے ہیں. کسی نے اپنے بزرگ کو بریلوی کہہ کے سنیت کا نام بریلوی رکھ لیا, کسی نے اپنا ساتھ جوڑا مہروی کر لیا, کسی نے اس کو سہروردی کر دیا, کسی نے اس کو چشتی کر دیا, کسی نے اس کو قادری کر دیا, اور کسی نے اس کو اطاری کر دیا. اور ہر بندہ جو ہے قرآن حدیث کے مقابلے میں اپنے بزرگ کی بات کو حجت مان رہا ہے. آپ دیکھیں یہ جو مناظرہ ہوا ہے راول پنڈی میں, یہ جو اپنا امتیاز شاہ جی کے درمیان اور دوسرا وہ جلالی کا ایک تھا چیلا مختار رضوی, تو آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا اس پہ, غور کیجیے گا جا کے. وہ دونوں حضرات جو مناظرہ کر, دونوں مناظر جو ہیں وہ بی بی پاک کا تو مقدمہ ہی نہیں لڑ رہے. وہ جلالی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے اور امتیاز شاہ جی آگے سے پیر میرن شاہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ان کی عبارت کو, وہ جو تصفیہ والی عبارت ڈیفینڈ کر رہے ہیں, پڑھ کے اس کو بتا رہے ہیں. تو یہی تو میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے, جب تک آپ بزرگوں سے نہیں نکلیں گے تب تک آپ اہل سنت نہیں ہو سکتے. بزرگوں سے دامن چھڑوائیں گے تو پھر قرآن کو بھی آپ مان لیں گے, مصطفیٰ کو بھی مان لیں گے, اور اہل بیت کو بھی مان لیں گے, اصحاب کو بھی مان لیں گے. تو انہوں نے تو بزرگوں کے پیچھے چلنا ہے, بس جو بزرگ کہتے وہ دلیل بن گیا, حجت. یہ کہتے نہیں مفتی صاحب, آپ کو نہیں کہتے آپ فلاں سے بڑے آ گئے ہیں, آپ مجدد الافسانی سے بڑے پیدا ہو گئے ہیں, آپ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سے بڑے پیدا ہو گئے ہیں, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا. ان کا معیار جو ہے پرکھنے کا انداز, علم تو نہ ہوا. بزرگ بس جو بزرگوں کو مانے ٹھیک ہے, جو بزرگوں کو نہیں مانتا قرآن بھی پڑھ سنائے, ان کو کھول کھول کے بیان کرے. نہیں بھائی نہیں, بزرگوں کو نہیں پتا تھا انہیں یاد کا. وہ یہ کہتے ہیں نا ان کی فہم ہمارے لیے. مجھے کہتا نہیں تھا مولوی کہ حکم لگا, وہ اس لیے تو کہتا تھا. ہاں تو آپ نے حکم کیوں نہیں لگایا تھا تک؟ اور میں نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے. دیکھیں نا, میں کیوں کسی کو کہوں کہ وہ فلاں بندہ جو ہے کافر ہے, فلاں یہ ہے, فلاں یہ ہے. میں کہتا ہوں بھائی قرآن سے میں بھی فیض لے رہا ہوں, آپ بھی لے رہے ہیں. قرآن میں بھی پڑھ رہا ہوں تو قرآن کھول کھول کے بیان کرتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے. تو قرآن سے عبارت الناس ہو, یا دلالت الناس ہو, یا اشارت الناس ہو, یا اقتداء الناس ہو, جب قرآن کھول کھول کے بیان کر رہا ہے تو میں کسی کو کافر کیوں ہوں؟ یہی میں نے آیت پڑھی تھی نا سورہ النساء کی آیت نمبر 95,
فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجات. سورہ نساء کی آیت 95 پڑھی تھی. میں نے کہا اللہ کہتا ہے میرے نزدیک افضل وہ ہے, فضل والا وہ ہے جو قتال کرتا ہے. کس سے افضل ہے مولا؟ کہتا ہے بیٹھے ہوں سے, درجہ اس کا بلند ہے بیٹھے ہوں سے. تو آگے پھر میں نے ایک جملہ کہا تو جسے انہوں نے شور ڈال دیا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ قرآن میں مدار افضلیت تھے مفتی صاحب. اچھا حضرت, آپ خود کو سنی کہتے ہیں, لیکن آپ اس معاملے کے اندر پوری جو سنیت, معذرت سے میں دوبارہ سنیت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ ان کو سمجھتے ہیں. ویسے تو یہ فرقے کے ماننے والے, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں, تو یہ ایک جانب یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سب وہ آپ کی سوچ کے اس نظریے کے خلاف ہیں جو آپ نے بتایا کہ قرآن و سنت سے میں نے استدلال کیا ہے, اور ایک بڑا طبقہ یہ مانتا ہے. لیکن پھر بھی تو خود پھر آپ اپنے آپ کو ان کا حصہ کیسے کہتے ہیں, سنی کیسے کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں تو شیعہ بھی کہتے ہیں. دیکھیے مفتی صاحب, میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ میں اہل سنت ہوں, حضور علیہ السلام کی سنت کو فالو کرنے والا, حضور کی آل کی سنت کو, حضور کی اصحاب کی سنت کو, میں ان کو فالو کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے, میں اس لیے خود کو اہل سنت کہتا ہوں کہ میں حضور کی سنت کو فالو کرتا ہوں, حضور کی آل کی سنت کو, حضور کی اصحاب کی سنت کو فالو کرتا ہوں. اس لیے میں ہوں اہل سنت و جماعہ. ٹھیک ہو گیا, حضور کی جماعت کو بھی فالو کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ معذرت کے ساتھ یہ تو پرائرٹی دے رہے ہیں بزرگوں کو. میں کہتا ہوں اچھا مجھے ایک بات بتائیں مفتی صاحب, جب قرآن مجید فرقان حمید کوئی بات بیان کرے یار, احادیث جو بات بیان کریں, آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث کو چھوڑ کے نیچے اتر آؤں جس کا نمبر نیچے ہے. آپ پہلے کو چھوڑ کے جو اتھارٹی ہے, اتھارٹی کو چھوڑ کے آپ نیچے اس کی آگے برانچ کی طرف جا رہے ہیں, اس کو حجت اور دلیل مار رہے ہیں. بزرگوں کی بات تو بھائی بعد میں ہے, یہ نمبر آخری ہے, اور یہ نمبر بھی تب آتا ہے جب اوپر معاملہ کلیئر نہ ہو. اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بیان کیا ہوا, امام احمد بن حنبل ہوں یا امام مالک ہوں یا امام شافعی ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین, یہ سب نے یہ بیان کیا ہو کہ ہماری جو تحقیق ہے یا اسکول آف تھاٹ فقہ ہے, اگر قرآن سے ٹکرائے تو چھوڑو اسے, قرآن کی طرف آؤ. تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندو, قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے تم؟ آپ کے خیال میں کیوں نہیں آتے قرآن کی جانب؟ اس لیے کہ ان کا پر وہ سارا معاملہ دھڑام کر کے زمین بوس ہو جائے گا. یعنی یہ قرآن میں ہے ہی نہیں. بالکل. اچھا میں نے جب چیلنج کیا, مجھے ٹیلی فون کرتا ہے, بڑے بڑے نام ہیں, میں نام نہیں لے رہا ان کا, آؤ بھائی کرو مناظرہ, لیکن ہمارے اہل سنت کے طریق سے ہوگا. اچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو سائڈ پہ کر کے, جیسے وہ مجھے کہتا تھا آپ قرآن نہ پڑھیں. اچھا قرآن نہیں پڑھیں, مناظرہ سن لے, وہ کہتا آپ قرآن نہیں پڑھیں گے, آپ قرآن نہیں پڑھنا, آپ نے اب آیات نہیں پڑھیں گے, فلاں 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 فلاں, یہ نہیں کریں گے, بند کریں, قرآن نہیں پڑھیں گے. میر علی شاہ صاحب کا جواب دو, اعلی حضرت کا جواب دو, ملا علی قاری کا جواب دو, مجد الافسانی کا جواب دو. تو میں نے وہاں کہا تھا, میں نے کہا اللہ کے بندے, میں قرآن پیش کر رہا ہوں تو قرآن کے مقابلے میں تو کہہ رہا ہے بابو, یہ کیا طریقہ ہے؟ یعنی یہ میں اس لیے خود کو اہل سنت کہتا ہوں. اور ان کی جو معذرت کے ساتھ جو سنیت ہے مفتی صاحب, یہ سنیت نہیں تعصب ہے. پتہ کیا, میں ایک بات بتاتا ہوں, یہ جو کہتے ہیں کہ بعد از انبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے, تو خطبے کے اندر بھی ہے نا. تو کہو یار کوئی لڑائی ہی نہیں, کوئی جھگڑے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جو نہ مانے وہ دال ہے, وہ گمراہ, وہ جہنمی, وہ سنی نہیں, وہ فلاں, اس پہ آگ لڑائی ہوتی ہے. ہم ایک اگلی بات ہے مفتی صاحب, ادھر رک جائیے گا, بڑی خاص بات ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ بعد از انبیاء بے تحقیق حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے, تو یہ پھر مولا علی علیہ السلام کے گستاخ تو نہیں نہ بنتے ہوں گے؟ یہ کہتے ہیں نہیں بنتے, نہیں بنتے, کہتے نہیں جی ہم نہیں بنتے. تو جب یاسین قادری یا مفتی فضل ہمدرد کہے کہ حضور کے بعد مولا علی افضل ہے, تو کہتے ہیں ابوبکر صدیق کا گستاخ. یعنی یہ کیسی ڈویلٹی ہے, یہ کیسا دورہ معیار ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جو یہ اپنا مسئلہ فدق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو فیصلہ کیا حق تھا, سچ تھا, تو ہم بی بی پاک کے گستاخ نہیں. اگر یاسین قادری کہے کہ نہیں بی بی پاک سچی تھی, تو کہتے ہیں ابوبکر صدیق کے گستاخ. میں کہتا ہوں یار یہ ڈویلٹی تو نہیں نہ ہونی چاہیے, ایسا کیوں ہے؟ یہ دورہ معیار ہے. یعنی جو اہل بیت کے لیے وہ حمیت کیوں نہیں ہے؟ مجھے جو سمجھ آئی ہے نا مفتی صاحب, مجھے سمجھ آیا کہ جتنی عظمتیں, جتنی رفتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اہل بیت اطہار کے حوالے سے, خدا کی قسم سینہ ٹھنڈا ہو جاتا. ایسے فضائل, ایسے مناقب اہل بیت کی, ایسی شان ہمارے بزرگ لکھ گئے ہیں. مجھے جو سمجھ آئی ہے نا یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں, یہ ایک ہی وجہ ہے, فقط شیعہ کی ضد. کیونکہ یا تو پھر ہماری کتابوں میں ان کی عظمتیں نہ ہوتی, نہ قرآن میں ہوتی, نہ حدیث میں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بخاری رحمہ اللہ نے جو یہ لکھا ہے فدق کے بارے میں کہ بی بی نے اپنے حق کا مطالبہ کیا, تو یہ بخاری کا نظریہ بھی یہی تھا یا انہوں نے ویسے ہی لکھ دیا اس میں؟ نہیں دیکھنا, یہ جو آپ بہتر جانتے ہیں, جو محدث ہوتا ہے نا مفتی صاحب, اس کا کام ہوتا ہے بس حدیث کو کلیکٹ کرنا. ہو سکتا ہے اندر اس تھوڑا بہت ایک بندے کا رجحان بھی ہوتا ہے, محدث مائل بھی ہوتا ہے کسی کی طرف, اس کا لگاؤ بھی ہوتا ہے, یہ اس پہ پابندی نہیں میں لگا سکتا, لیکن اصل کام اس کا ہوتا ہے
احادیث کو جمع کرنا, آگے پھر وہاں اس کو آگے اس سے احکام اخذ کرنا, یہ فقیہ کا کام ہوتا ہے. بخاری نے تو کہا ہے نا کہ میں دین کے طور پر اس کو آج جو ترجمۃ الباب اس نے قائم کیے ہوئے امام بخاری نے, بہت بڑی شخصیت ہے, انہوں نے بڑا کام کیا, لیکن میں نے کئی ایسے ان کے اپنا چیپٹر پڑھے ہیں یا ان کے ابواب میں نے دیکھے ہیں کہ باب اوپر اور ہے, نیچے وہ حدیث ہی نہیں اس کے مطابق. جیسے یہ اپنا یہ جو آمین بالجہر کا باب انہوں نے باندھا ہے, تو نیچے ایک بھی حدیث نہیں ہے, دکھائیں مجھے بخاری سے. انہوں نے بس فضیلت بیان کر دیا کہ جو فرشتوں کی آمین سے آمین مل جائے تو فضیلت ہے, آمین بالجہر تو ہے ہی کوئی نہیں, تو باب انہوں نے اوپر یہ باندھا ہوتا ہے. خیر یہ ایک اور موضوع ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے جو سمجھ آئی ہے نا وہ فقط یہی آئی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا, چونکہ دونوں طرف معاملات تو ہوتے ہیں نا, تو جو بھی افضلیت علی کا قائل ہوتا ہے اسے یہ نکال دیتے ہیں. یہ کیوں نکالتے ہیں؟ نکالتے نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں گمراہ ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, تبذیلی ہو گیا. ہاں جی. یہ کب سے ایجاد ہوا یہ لفظ تبذیلی ہو گیا؟ یہ تو 100-150 سال سے, یہ جب سے ہندوستان میں یہ احمد رضا خان بریلوی ہیں, یہ جو آیا نا شدت عقائد میں, نظریات میں, یہ جو جنون ہے, یہ جو مذہبی دہشت گردی ہے, یہ یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے معذرت کے ساتھ. اب تو یہ کہتے ہیں جو ہاں جو یہ کہتے ہیں اپنے نام کے ساتھ رضوی نہ لکھو, بریلوی نہ لکھو, وہ سنی نہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ خود تو نہیں لکھتے تھے رضوی اور بریلوی, وہ تو قادری لکھتے تھے, یا جو اس سے پہلے بڑے لوگ گزرے ہیں وہ پر سنی نہیں تھے, وہ تو نہیں لکھتے تھے بریلوی یا رضوی یا اس طرح کا معاملات. تو یہ تعصب آ گیا ہے دلوں میں, اتنی گھٹن ہے. یقین کریں میں آپ کو مفتی صاحب بتاؤں, میں جہاں جاتا ہوں یہ ابھی ایک بہت بڑا آستانہ ہے, بہت بڑا, لاکھوں کا ان کا آگے مجمع ہوتا ہے. ان کے پیر صاحب کا وصال ہو گیا, میرا انہوں نے خطاب رکھا ہوا تھا, تو وہ پورا ایک گاڑ ہے, پوری مشنری حرکت میں آ گئی کہ قادری صاحب کا خطاب نہیں ہونا چاہیے, ان کو روکیں. اوپر تک معاملہ چلا گیا, ڈی ایس پی, ایس پی, اوپر تک معاملہ جا, انہوں نے نہیں خطاب مجھے کرنے دیا. مجھے کیوں روکا ہے انہوں نے؟ مفتی صاحب مجھے اس لیے روکا ہے انہوں نے کہ یہ بندہ آیا نا تو یہ تو علی کی شان بیان کرے گا, اہل بیت کی شان بیان کرے. اس کا مطلب مجھے نہیں روک رہے, وہ ذکر اہل البیت کو روک رہے ہیں مفتی صاحب, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ آئے گا تو یہ بیان کرے گا. کیونکہ یہ تو اس کو سنی مانتے ہیں جس کو موضوع دیا جائے ذکر امام حسین علیہ السلام کا. 1 گھنٹہ خطاب کرنا اس نے, 50 منٹ وہ صحابہ کی شان سنائے اور 10 منٹ آخر پہ امام حسین کی سنائے, تو کہتے ہیں یہ سنی ہے پکا. یہ ہے ہمارا حال سنیت کا. تو معذرت کے ساتھ الحمدللہ لوگوں کو شاید مغالطہ لگ گیا کہ پتہ نہیں یاسین قادری صاحب پتہ نہیں فلاں ہو گئے ہیں, فلاں ہو گئے ہیں. میں واللہ باللہ تاللہ میں سنی تھا, سنی ہوں, سنی رہوں گا. ٹھیک ہے نا, رسول کی سنت والا سنی, اصل سنی, ان کی طرح نہیں, 2 نمبر سنی نہیں, حسینی سنی, علوی سنی, جعفری سنی, حسنی سنی. میں وہ سنی ہوں جو پیارے مصطفیٰ کی سنت کو فالو کرتا ہے, حضور کے آل کی سنت کو, حضور کے اصحاب کی سنت کو فالو کرنے والا سنی ہوں. میں معذرت کے ساتھ میں اس طرح کے معاملات والا سنی نہیں ہوں. میرا فرق صرف یہ ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں, انہوں نے کہا جی مجھ سے انہوں نے انٹرویو لیا, انہوں نے کہا جی وہ سنی, وہ تو کہتے ہیں ہم سنی ہیں. میں نے کہا اپنی سنیت ثابت کرو, یہ بھی میں چیلنج کر رہا ہوں. یعنی آپ ان لوگوں کو بالکل سنیت ثابت کریں, کیسے اہل سنت ہیں وہ ثابت کریں. نہیں, یہ کہتے ہیں وہی 1400 سال سے جو اہل سنت چلے آ رہے ہیں, جو صحابہ چلے, کیسے انہی کے اس پر اگر صحابہ کے ہاں یہ معاملہ جو انہوں نے کیا ہوا, اگر صحابہ کے ہاں یہ ہو ہی نہ تو پھر یہ کیسے سنی ہے جی. یہ جو مفاضلہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے, یعنی اہل بیت طہارہ اور اصحاب کے درمیان, شیخین کے درمیان, تو یہ اگر صحابہ میں یہ معاملہ ہو ہی نہ تو پھر ان کا کیا علاج ہے. صحابہ تو کہا کرتے تھے کننا نخیر بعد رسول اللہ یا بابا, نہیں کہا کرتے تھے نا, لیکن انہوں نے اس کو مفاضلے کے طور پہ تو نہ لیا کہ جو ابو بکر کو نہیں مانتا وہ دال ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے. بے شمار صحابہ کی جماعت تھی مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتی تھی, تو ان کا پھر کیا کرنا ہے. اچھا ایسے بھی تھے, ہاں بے شمار تھے. عبداللہ ابن مسعود دیکھ لیں, امام محمد بن حنبل لے کے آئے فضائل صحابہ میں, دیگر کتب میں اپنا الاستیعاب میں آئی ہے, صحیح سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے. بے شمار ہیں, بلکہ بے شمار حضرت عمر بن خطاب کا بھی یہ عقیدہ تھا, بلکہ ابو بکر صدیق کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ علی افضل, علی افضل ہے. حضرت ابو بکر صدیق تو علی علیہ السلام کے آگے چلنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. اللہ. اور یہ امام ابن حجر مکی سے میں کٹر سنی کہاں سے لاؤں, بریلوی قسم کا بندہ, اتنا سخت یار بندہ جس نے پورے شیعہ مذہب کے خلاف کتاب لکھ دی ہے, السواق مہر کا کڑکتی بجلیاں, اتنا سخت بندہ یار, میں کیا جملہ بولوں, وہ لکھ گئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا قول لکھ گئے ہیں وہ, کہ ابو بکر صدیق کہتے تھے جنت میں جائے گا وہ جس کے ہاتھ میں علی کا پروانہ ہوگا. چلو بھائی, ابو بکر صدیق کا عقیدہ امام ابن حجر مکی جو خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں, جن کو سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں بریلوی, وہ لکھ گئے ہیں. اب آگوں کدھر جاتے ہو. تو لہٰذا یہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے نا کہ یہ کہیں گے جی اصحاب کا یہ طریقہ ہے,
اصحاب کے عمادت کے ساتھ یہ جو کمپیریزن انہوں نے بنایا ہوا ہے نا اصحاب کے بالکل بھی نہیں تھی یہ بات، بلکہ حضور علیہ السلام بھی جاتے وقت اصحاب کو تو کہہ کے گئے تھے 2 چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل البیت۔ اصحاب کو تو حضور کہہ رہے تھے کہ ان کو پکڑو گے تو لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے، ان کو تھوڑا کہا تھا حضور نے، یعنی صحابہ پر بھی اہل بیت کی پیروی واجب۔ بالکل یہ حضور فرما کے میں تھوڑا کہہ رہا ہوں میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، کہیں امرین کہا، کہیں خلیفتین کہا، کہیں ثقلین کہا، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی تو دے کے گئے ہیں، اصحاب کو دے کے گئے ہیں۔ اور بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق کا قول نہیں ہے، ان کا فرمان ہے صحیح بخاری میں کہ اہل بیت اطہار کی حضور علیہ السلام کی محبت حضور کی آل میں تلاش کرو۔ تو پھر اس کا مطلب یہ چیزیں توسب ہے اور کوئی چیز نہیں ہے مفتی صاحب۔ یہ ٹھیکیدار مان جاتے ہیں جی جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے یہ سنی نہیں ہے، یہ رافضی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ لیکن ایک دلیل بھی تو پیش کی جاتی ہے نا، کیا؟ جو واقعی ایک نظر آتی ہے یہ دلیل کے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اور امام علی علیہ السلام نے ان تمام ادوار کے اندر کہ جب تک کہ آپ خلیفہ نہیں ہیں ان صحابہ کرام خلفائے ثلاثہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں اور رسول اللہ کے اس فیصلے کو تسلیم کیا ہے۔ تو رسول اللہ نے حضرت ابوبکر کو مصلی پر امام بنایا، علی کو تو نہیں بنایا، تو افضل تو وہ ہوئے نا۔ یہ تو ایک دلیل، ایسی مضبوط دلیل ہے یہ۔ دیکھیں مفتی صاحب یہ جو امامت ہوتی ہے نا یہ فضل ہے، یہ بھی فضل ہے، اللہ کا بندہ امامت کرواتا ہے نا یہ ایک فضل ہے ایک بندے کا، بالکل بالکل۔ تو اگر یہ اختلافی مسئلہ ہے چونکہ، لیکن میں اہل سنت کا موقف لے رہا ہوں صحیح ہے کہ انہوں نے پڑھی، ٹھیک ہو گیا نا، اہل سنت کا موقف لے رہا ہوں نا کہ انہوں نے ابوبکر صدیق سامنے کھڑے ہوئے اور سارے اصحاب نے پڑھی، ٹھیک ہو گیا، مولا علی علیہ السلام بھی شامل تھے، میرا نقطہ سمجھیے گا مفتی صاحب۔ تو میں کہتا ہوں کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے قرآن نے، یا کسی بھی آپ سورس کی طرف چلے جائے کہ کسی نے یہ کلیم کیا ہو، یہ دعویٰ کیا ہو کہ جو بندہ امامت کرواتا ہے یہ اس کی افضلیت کی دلیل ہے، یعنی جو امامت کروائے گا وہ افضل ہوگا۔ آج اب نیچے اتر کے آ جائیں، آج آپ دیکھیں بڑے بڑے پیران اعظام ہیں جن کے مرید آگے ہاتھ چومتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنے مسجد کے مولوی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا کسی مرید کا یہ عقیدہ ہے کہ جو میرے پیر صاحب ہیں نا ان سے وہ افضل ہے جن کے پیچھے میرے پیر صاحب کھڑے نماز پڑھ رہے تھے؟ ہے کسی کا عقیدہ؟ اور اگلی سب سے بڑی بات ہے، بخاری مسلم کھول کے دیکھ لیں، تاجدار کائنات، تاجدار اور حدیث صحیح ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ فجر کی نماز۔ اب کوئی کسی کا یہ عقیدہ ہے مفتی صاحب کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں حضور سے افضل ہو گئے چونکہ حضور علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ اور بھائی جو نماز پڑھانے کی ہمارے ہاں جو پڑھائی جاتی ہیں جو شرائط مفتی صاحب وہ ذرا پڑھ لینا آپ، وہ جب آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں اور سی کمال والی بات ہے۔ بھائی میں کہتا ہوں وہ فضل ہے، کیا شرائط ہے ذرا بیان؟ فضل ہے، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، آپ سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جو فضل ہے نا، فضل ہے، لیکن یہ افضلیت کی قطعی دلیل نہیں کہ جو بندہ نماز پڑھا دے یہی دلیل ہے بھائی وہ افضل ہے۔ تو وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابی کے پیچھے پڑھ لی ہے، پھر اتنے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، صلحاء گزرے ہیں، آج بھی دیکھ لیں بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا بڑا قد کاٹ ہے، وہ جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، وہ تو عام سے بندے کے پیچھے نمازیں 15-20 ہزار میں انہوں نے رکھا ہوتا ہے مولوی صاحب مسجد میں، اس کے پیچھے ساری نماز، پیر بھی وہاں سے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، علامہ صاحب بھی، مفتی صاحب بھی، قاری صاحب بھی، شیخ الاسلام کوئی بنا ہوا ہے وہ بھی، سارے ادھر پیچھے پڑھتے ہیں۔ تو پھر کہو نا کہ وہی افضل ہے جو آگے ان کو نماز پڑھا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے یہ کہ بھائی نماز پڑھانے والا امام جو افضل ہے تو پیچھے کھڑے ہوئے جو مفضول ہو جاتے ہیں، یہ نہ کوئی دلیل ہے، بالکل بھی دلیل نہیں ہے۔